جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہو کہ تجھے نہ بنایا ہوتا تو ہم کائنات کی کوئی چیز نہ بناتے، یہ ساری کائنات ہم نے اپنے نبی کے لیے بنائی ہے۔ پڑھو قرآن، آپ سب کو یہ آیت یاد ہوگی۔ میں شروع کروں گا، آگے آپ پڑھتے چلے جائیں گے۔ وما خلقت الجن، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک غرض کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس دھرتی پر میری عبادت ہو۔ حدیث تو کیا ہے؟ من گھڑت ہے، یہ نبی پاک سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا معنی درست ہے۔ ملا علی قاری بہت اونچا آدمی ہے، پتہ نہیں کیا معنی کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ اسی وقت اس پر جو ایک اعتراض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ کائنات حضور کے لیے پیدا نہیں کی گئی بلکہ عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات محبوب علیہ السلام کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اب آپ اسی وقت یہ ان کا دھوکہ ہے، اگرچہ اس آیت کا یہ آیت مقصد حیات کے متعلق ہے، یعنی انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سبب کائنات ہے، لہذا دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں کہ دنیا کو بنانے کا، انسان اور جنوں کو بنانے کا مقصد رب کی عبادت ہے اور سبب سرکار کی ذات ہے۔ میں وضاحت کرتا ہوں، دو قسم کی علتیں ہوتی ہیں، ایک علت غائیہ ہوتی ہے، ایک علت باعثہ ہوتی ہے۔ علت غائیہ یعنی جنوں اور انسانوں کی تخلیق جو ہے علت غائیہ ہے، یعنی ان کی غرض و غایت جو ہے، ان کے غرض و غایت ہے، ان کا مقصد وہ رب کی عبادت ہے، لیکن عبادت کے لیے ان کو پیدا کرنا سبب حضور کی ذات ہے کہ رب نے ان کو محبوب علیہ السلام کی وجہ سے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر محبوب علیہ السلام نہ ہوتے تو رب ان کو اپنی عبادت کے لیے بھی پیدا نہ کرتا۔ سبب سرکار کی ذات ہے اور مقصد رب کی عبادت ہے، تو معلوم ہو گیا کہ ان دونوں روایات اور قرآن کی آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے۔ مقصد انسان اور جن کا رب کی عبادت ہے، سبب حضور کی ذات ہے کہ اپنی عبادت کے لیے رب نے ان کو بنایا ہے، تو حضور کی وجہ سے بنایا ہے۔ اگر حضور کو نہ رب بناتا تو ان کو نہ بناتا۔ باب اسی وقار اس حدیث مبارکہ پر جو امام حاکم رحمہ اللہ نے تبصرہ کیا ہے، فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، فرمایا یہ حدیث جو ہے صحیح الاسناد ہے۔ اب آپ اسی وقار اس کی حدیث مبارکہ، اس کی ایک راوی اس کے اندر ہے سعید بن عروبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے تبصرہ کیا ہے۔ ان کے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ یہ راوی جو ہے یہ راوی ضعیف ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس حدیث پر ایک کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، اگرچہ یہ حضرت سعید بن جو عروبہ ہے یہ موضوع نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک ثقہ راوی ہیں۔ اب اسی وقار ان کے بارے میں ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر ہے 65، بیروت کا چھاپا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان ابی داؤد قال کان سعید بن ابی عروبہ احفظ اصحاب قتادہ، فرمایا جو حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعید بن ابی عروبہ جو ہے یہ قتادہ کے ساتھیوں میں سے زیادہ حافظے والے تھے۔ اور اس کے علاوہ اس کو الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے کہا کہ کان ثقۃ کثیر الحدیث، کہ حضرت جو سعید بن عروبہ ہے یہ تو ثقہ راوی ہیں اور ان سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں۔ اب آپ اسی وقار الطبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 7 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 273 ہے۔ اب آپ اسی وقار یہ ایک ثقہ راوی ہیں۔ ہاں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا، آخری جو 5 سال تھے ان میں اختلاط ہو گیا تھا، اور جو اختلاط سے اب اسی وقار اختلاط سے پہلے کی روایات ہیں وہ قابل قبول ہیں، اور علماء نے محدثین نے التاریخ والثقات میں یہ واضح کیا ہے، تاریخ الثقات کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 پر یہ ذکر کیا ہے کہ ان سے ان 5 سالوں میں جن 5 سالوں میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا صرف 2 راویوں نے روایت کیا ہے، ایک حضرت وکی ہے اور دوسرے حضرت معافی بن عمران موصلی ہے۔ اب آپ اسی وقار معلوم ہوا کہ جو حضرت سعید بن عروبہ سے دیگر محدثین نے روایت کی ہے وہ ان کے اختلاط ہونے سے پہلے کی ہے، اور پہلے کی ان کے لیے راوی ثقہ ہے اور ان کی حدیث قابل حجت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ آخر میں لولا کا ما خلقت الافلاق والی جو روایت ہے اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب آپ اس پرکار اس روایت کو تالیفات رشیدیہ کے صفحہ نمبر تالیفات رشیدیہ میں جو فتاوی رشیدیہ ہے اس کا صفحہ نمبر 161 پر یہ روایت ذکر کی گئی ہے۔
الشہاب ثاقب کے صفحہ 47 پر ذکر کی گئی ہے. اس کے علاوہ یہی روایت ملفوظات محدث کشمیری کے صفحہ 184 پر ذکر کی گئی ہے. اب آپ اسی وقت اس پر ذکر کرنے کے بعد محدث کشمیری دیوبندی نے اس پر تبصرہ بھی کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مشہور عام حدیث جو ہے لولا کا لما خلقت الافلاک ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، اس لیے دوسری روایات صحیحہ کی وجہ سے اس کا مضمون درست قرار دیا گیا ہے. چنانچہ حضرت مجدد قدس سرہ نے بھی صفحہ نمبر 177 اور جلد نمبر 1 مکتوبات نمبر 44 میں لولا لما خلق اللہ الخلق ولما اظہر ربوبیہ والی روایت درج فرمائی ہے. کیا مطلب کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ مخلوق کو پیدا نہ فرماتا اور اپنا رب ہونا ظاہر بھی نہ فرماتا. فرماتے ہیں اگرچہ یہ سند کے لحاظ سے روایت صحیح نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم ٹھیک ہے. مفہوم کیوں ٹھیک ہے؟ کیونکہ فرمایا جو دیگر روایات صحیحہ اس پر وضاحت کرتی ہیں، میں ان کے حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا. موضوعات کبیر میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ روایت اگرچہ سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اس کا مفہوم ٹھیک ہے.